نبی استعمال کرنے کی حکمت کیا تھی؟ لفظ رسول استعمال نہیں کیا، لفظ محمد استعمال نہیں کیا، لفظ عبدہ استعمال نہیں کیا، لفظ نبی استعمال کیا۔ اگر تو یہ لفظ ہوتا نا یصلون علی رسولہ، تو درود اس دن سے ہوتا جس دن نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، اور اگر لفظ ہوتا یصلون علی محمد تو درود اس دن سے ہوتا جس دن نبی پاک پیدا ہو گئے، اور اگر ہوتا یصلون علی عبدہ تو درود اس دن سے ہوتا جس دن حضور کو معراج ہوئی، کیونکہ معراج کی رات اللہ نے فرمایا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اگر عبدہ ہی ہوتا تو درود معراج کی رات سے، اگر رسول ہی ہوتا تو درود اعلان نبوت سے، اگر یصلون علی محمد ہوتا تو درود نبی پاک کی پیدائش سے ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصلون علی النبی، مطلب جب سے نبی ہے تب سے درود ہے۔ تو خود نبی پاک سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب سے نبی ہے تب سے درود بھی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس پہ مختصر سا کلام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اے محبوب جہاں پر آپ ہوں وہاں پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ محبوب جہاں پر آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اصول یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ایک وقت میں یا رحمت ہو سکتی ہے یا عذاب ہو سکتا ہے۔ جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا، جہاں عذاب ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ اب اصول تو یہ طے پایا کہ جہاں رحمت ہوگی وہاں عذاب نہیں ہوگا، اور جب اپنا حبیبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تو جو رحمت ہی تمام جہانوں کے لیے بن کے ہیں، تو پھر نبی پاک کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا۔ اب تھوڑا سا توجہ کے ساتھ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہم ایک قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ایک قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ دوسری قوم نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر طوفان نوح آیا۔ تیسری قوم نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر پتھروں کا عذاب نازل ہوا۔ چوتھی قوم نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر تیز ہواؤں کے سیلاب کے طوفان آئے۔ پانچویں قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ زمین کو پلٹ دیتا ہے۔ یعنی گزشتہ امتوں نے ایک ایک جرم کیا تو اللہ نے اتنے سخت عذاب دیے، کسی کو بندر کی شکل میں تبدیل کیا، کسی کے اوپر طوفان نوح آیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کے لیے زمین کو پلٹ دیا گیا، کسی کے اوپر تیز ہواؤں کے سیلاب کے عذاب آئے۔ آپ توجہ تو فرمائیں، گزشتہ امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے نا وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت نے نہ کیا ہو۔ بھائی یہ امت تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھی، اور کچھ بدبخت ہمارے معاشرے میں ایسے بھی آئے جنہوں نے تو قبروں سے مردے نکال کے ان کے ساتھ بھی زنا کیا۔ ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے دامن میں موجود نہ ہو اور گزشتہ امتوں نے کیا ہو؟ بھائی یہاں پہ تو زینب جیسی معصوم کلیاں بھی محفوظ نہ رہی، اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود نہ ہماری شکلیں بندر بنی، نہ ہم پہ پتھروں کی بارش ہوئی، نہ ہمارے اوپر طوفان نوح آیا، نہ تیز ہواؤں کے، نہ سیلاب کے طوفان آئے، نہ ایسے عذاب آئے۔ یار سب کچھ کرنے کے باوجود، اتنے گناہ کرنے کے باوجود کہ گزشتہ امتوں نے جتنے گناہ کیے وہ سارے ہمارے دامن میں تھے، ہم تو اس سے آگے بڑھ گئے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر ہم پہ عذاب نہیں آتا تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ وہ یہ ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ صرف ایک وجہ ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج ہمارے اور رب کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے نا وہ صرف میرے نبی پاک کی رحمت کا پردہ ہے، ورنہ ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے دامن میں نہیں ہے؟ ہم نے ہر کام میں حد سے تجاوز کر لیا، اس کے باوجود بندر نہیں بنے، پتھر نہیں برسے، طوفان نوح نہیں آیا، زمین کو نہیں پلٹا گیا، ہمیں نیست و نابود نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ حضور آ گئے ہیں۔
اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب جہاں پہ آپ ہوں گے وہاں اللہ کا عذاب ہی نہیں آئے گا۔ تو یار اس کے باوجود ہم نبی پاک سے پوچھ پوچھ کے سوچ سوچ کے پیار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول دیا کہ نمازیں 5 فرض ہیں، اور سب سے زیادہ جو قیمتی نماز ہے وہ نماز عصر ہے، اس کے بارے میں حکم ہے وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، جو نماز عصر ہے نا اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ جب نبی پاک نے عصر کی نماز پڑھ لی اور مولا علی کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمایا، اور سورج ڈوبتے 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 ڈوب گیا، مولا علی کی عصر قضا ہو گئی۔ اب یہ وہ مولا علی ہیں جن کا نماز سے عشق یہ ہے کہ ایک جنگ کا موقع تھا تو مولا علی کے نا جسم کے اندر ایک تیر اس طرح پیوست ہوا کہ وہ اندر جا کے نا ٹوٹ گیا، اور گوشت کے اندر پیوست ہوا کہ اس کو کھینچتے تھے تو گوشت کٹتا تھا، اتنا سخت تیر لگا مولا علی کو۔ تیر صحابہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو اذیت ہوتی تھی، تو ایک طبیب کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ یار تیر بڑا بری طرح پیوست ہو گیا ہے، جسم کٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ اس طبیب نے کہا کہ ایک جڑی بوٹی تیار کرتے ہیں، مولا علی کو پلاتے ہیں، چند لمحوں کے لیے بے ہوشی کا عالم ہوگا، ہم اس کے دوران یہ تیر نکال لیں گے۔ تو مولا علی فرمانے لگے سنو یار، بے ہوش کرنے کی حاجت نہیں ہے، ابھی اذان ہوگی، ابھی علی اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ باندھے گا نا تم تیر نکالنا علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ یار وہ مولا علی جو اتنی اذیت ہو لیکن نماز میں محسوس بھی نہ ہو، اور وہ مولا علی جب آپ کے اوپر ابن ملجم نے آپ کی گردن پہ وار کیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، اب گردن پہ وار کیا پشت سے آ کے، کس میں جرت ہے کہ علی کا سامنا کرے؟ کس میں جرت کہ شیر خدا کا سامنا کرے؟ اب ابن ملجم نے آپ پہ وار کیا، آپ جب زخمی ہو کے زمین پہ تشریف لائے تو آپ کے بڑے بیٹے سیدہ زہرا پاک کے بڑے صاحبزادے امام حسن بھاگتے ہوئے اپنے گھر سے مسجد کوفہ میں آئے، اور اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور روح نکل رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، امام حسن کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا، اور مولا علی فجر کی سنتیں پڑھ چکے تھے اور جماعت کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جب امام حسن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا نا اور کوفہ کی مسجد بھری ہوئی ہے اور مولا علی کی روح قبض ہو رہی ہے، تو مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن، علی کی جان جاتی ہے چلی جائے، نماز فجر نہیں جانی چاہیے۔ یار میں کہتا ہوں کہ مولا علی کا جنم، آپ کی پیدائش بھی مسجد کے اندر، آپ کی شہادت بھی مسجد کے اندر، وہ آئیں تو مسجد میں، وہ جائیں تو مسجد سے، اور علی کا ملنگ تو مسجد کے قریب سے گزرتا بھی نہیں ہے۔ یہ کیسا علی کا ملنگ ہو گیا؟ جن کا آنا بھی مسجد، جن کا جانا بھی مسجد، اور ملنگ جو ہے وہ مسجد کے قریب سے گزرتا بھی نہیں ہے۔ اور اب تو ہمارے معاشرے کا نا ایک بڑا عجیب سا رویہ ہو گیا، جو سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھائے، سارا دن بیٹھ کے حدیث پڑھائے، سارا دن بیٹھ کے فقہ پڑھائے، دینیات کو پڑھائے، وہ مولوی ہوتا ہے، اور جو 6 مہینے نہائے نا وہ بابا جی سرکار ہوتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب تماشا ہمارے معاشرے میں شروع ہو گیا، جو سارا دن قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، وہ مولوی ہو گیا، تو جو 6 مہینے نہائے نہیں وہ بابا جی سرکار ہو جاتے ہیں، اور اتنی لمبے لٹے چھوڑی ہوتی ہیں۔ موضوع صرف اور ہے، میں صرف ایک بات کر کے اپنے موضوع پہ پلٹ رہا ہوں۔ مولا علی نا اپنے سر پہ اکثر سر کے بال منڈوا کے رکھتے تھے، ٹنڈ کرا کے رکھتے تھے، سر پہ بال نہیں رکھتے تھے۔ تو ایک دن آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ سر پہ بال نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب مولا علی فرمانے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو غسل کی حاجت ہوتی ہے نا تو سب سے زیادہ ناپاکی جو ہوتی ہے وہ سر کے بالوں کی جڑوں میں ہوتی ہے، اور علی اس لیے سر پہ بال نہیں رکھتا، ایسا نہ ہو کہ غسل کی حاجت ہو، علی غسل کرے تو کہیں غسل نامکمل نہ رہ جائے۔ یار جن کے تم ملنگ ہو تو وہ تو پاکی کے ڈر سے سر پہ بال نہ رکھیں، اور یہاں 6 فٹ لمبی لٹیں مریدوں نے اٹھائی ہوتی ہیں جو علی کے ملنگ ہوتے ہیں۔ او میرے بھائی، سارا دن حدیث پڑھانے والا مولوی، سارا دن قرآن پڑھانے والا مولوی، اور جو 6 مہینے نہ آئے نا اے بابا جی سرکار نے، تھوڑا تو رحم کریں نبی پاک کی امت پہ۔ اب جو میں نے بات سمجھانی تھی کہ مولا علی کا نماز سے اتنا عشق کہ جان جا رہی تھی تو نماز، تیر لگا تو نماز کی حالت میں انہوں نے نبی پاک کی نیند پہ اپنی عصر قضا کی، اور وہ نماز جس کے بارے قرآن نے خاص طور پہ کہا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، درمیانی نماز کی زیادہ حفاظت کرو۔ میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے قرآن کی کون سی آیت پڑھ کے نبی پاک کی نیند پہ نماز قربان کی تھی؟ مولا علی نے کون سی بخاری مسلم پڑھی تھی؟ بخاری مسلم تو نبی پاک کے وصال کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے،
آج لوگ نبی پاک سے عشق کرنے کے لیے بخاری مسلم کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مولا علی نے کون سی بخاری پڑھی تھی میرے بھائی؟ بخاری تو 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ صحابہ کرام پوچھ پوچھ کے، سوچ سوچ کے نبی پاک سے عشق نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اصل دین ہی یہی ہے کہ مصطفیٰ کی پیروی کر لی جائے۔ وہ جانتے تھے کہ دین وہی ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے۔ آج سوچ سوچ کے، پوچھ پوچھ کے عشق کیا جاتا ہے۔ جناب عمر فاروق اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے تھے تو اپنے بیٹے کے ساتھ تکرار ہوگا کسی شرعی مسئلے کے اندر، بڑی توجہ سے حدیث سنیے، جو آج پوچھ پوچھ کے، سوچ سوچ کے عشق کرنا چاہتے ہیں، کسی مسئلے میں تکرار ہوا تو تکرار نہ شدت اختیار کر گیا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موقف کے اوپر، اپنی بات کے اوپر نبی پاک کی حدیث پیش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور میری بات ٹھیک ہے۔ اب آپ کے بیٹے نے سنا کہ نبی پاک کا فرمان ہے تو کہنے لگے کہ ابا جی نبی پاک کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنا کہا کہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کہا نا لیکن، تو جناب عمر نے اپنی تلوار نکالی اور بیٹے کی شاہ رگ پہ رکھی اور کہا نکل عمر کے گھر سے۔ عمر کا بیٹا ہو کہ نبی کی حدیث کے بعد پھر کہتا ہے لیکن۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ مولا عمر نے اپنی تلوار اپنے بیٹے کی شاہ رگ پہ رکھی تھی تو بخاری مسلم پڑھ کے رکھی تھی؟ قرآن کی کس آیت میں یہ تھا کہ بیٹا صرف لیکن کہے تو شاہ رگ پہ تلوار رکھ دینا؟ گھر سے نکال دیا۔ اور وہ جناب عمر جن کا قد مبارک اتنا طویل تھا کہ جناب عمر جب نیچے دیکھتے تھے نا تو چھوٹے قد کے لوگ چلتے تھے تو ان کو بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، اور جناب عمر فاروق جتنے بچے کی ہتھیلی ہوتی ہے نا، جناب عمر کا اتنا انگوٹھا تھا۔ ایسے ہی نہیں عمر کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، اور اللہ کے کرم سے آج بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں تھا، قیامت تک کے لیے۔ شیطان کی پہچان کرنی ہو تو عمر کہہ کے دیکھو، فوراً پہچان ہو جاتی ہے۔ اب جناب عمر نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے تھے وہ جانتے تھے مدینے میں صرف ایک ہی بندہ ہے جس نے آ کے میرے ابے کو منا لینا ہے، اور کسی کی بات میرے ابا جی نے نہیں سننی۔ ان کو پتا تھا کہ ایک ہی بندہ ہے۔ وہ چلتے چلتے دروازے صدیق اکبر پہ آئے، آگے کہنے لگے یار ابا جی نے گھر سے نکال دیا۔ جناب صدیق نے میں وہ ٹھیک ہے، پہلے بتا کر کے کیا آیا، تو نے کیا کیا جو تجھے اس نے گھر سے نکال دیا؟ کہنے لگے کسی مسئلے میں تکرار ہوا، شدت اختیار ہوگی، تو ابا جی نے حدیث پیش کی تو میری زبان سے نکل گیا لیکن، تو ابا جی نے تلوار نکال لی، شاہ رگ پہ رکھے، گھر سے نکال دیا۔ اب جناب ابو بکر صدیق تشریف لائے، بڑی توجہ سے مکالمہ سننا ہے۔ آج جو پوچھ پوچھ کے، سوچ سوچ کے عشق کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی کمال کی حدیث ہے۔ جناب صدیق آئے، آگے آنے لگے عمر چل معاف نہیں کر دیتا یار، معاف کر دے، بچہ ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے کچھ جان بوجھ کے کہا، بس زبان سے نکل گیا لیکن۔ جناب عمر نے کہا صدیق میں نے کوئی نہیں معاف کرنا۔ کہا چل بس کرنا، غصہ ختم کر دے، معاف کر دے، بچہ کیا ہو گیا؟ جناب عمر کا سوال بڑی توجہ سے سنیے گا۔ جناب عمر جناب ابو بکر سے کہنے لگے ٹھیک ہے میں معاف کروں گا، لیکن میرا ایک سوال ہے، پہلے اس سوال کا جواب دے پھر معاف کروں گا۔ جناب صدیق نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ جناب صدیق اس وقت امیر المومنین تھے، خلیفۃ الرسول تھے۔ کہنے لگے جناب عمر ابو بکر میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے نے میرے سامنے نبی کی حدیث کے بعد لیکن کہا تو میں نے شاہ رگ پہ تلوار رکھی اور گھر سے نکال دیا۔ ابو بکر بتا تیرے سامنے تیرا بیٹا کہتا کہ نبی کی حدیث ہے لیکن، بتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق کے جسم پہ سکتہ طاری ہوا، خاموش ہوئے، نظریں چکائی۔ جناب عمر نے پھر سوال کیا ابو بکر بتاؤ میرے بیٹے نے تو لیکن کہا تو میں نے گھر سے نکالا ہے، بتا تیرا بیٹا تیرے سامنے نبی کی حدیث سننے کے بعد کہتا حدیث تو ہے لیکن۔ جناب صدیق نے نظریں اٹھائی، فرمایا عمر سن، تو نے صرف تلوار رکھی تھی، ابو بکر نے چلا بھی دینی تھی۔ میں کہتا ہوں جناب صدیق نے کون سی بخاری میں پڑھا تھا، کون سی مسلم میں پڑھا تھا، قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ نبی پاک کی حدیث آنے کے بعد لیکن بھی نہیں کہنا؟ تو میرے بھائی نبی پاک سے عشق سوچ سوچ کے، پوچھ پوچھ کے، چھان چھان کے نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ نبی پاک سے عشق سوچ سوچ کے، پوچھ پوچھ کے نہیں کرتے تھے، وہ تو نبی پاک کا چہرہ دیکھ کے آپ سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ آخری بات اور میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ نا بعض کا بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی شفقت فرمائے، لوگ ترقی کر کے پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم اب تک نبی پاک کی خوشی منانا بھی نہیں سیکھ سکے۔ خرافات جو کرتے ہیں وہ غلط ہے، وہ کوئی بھی کرے وہ غلط ہے۔ آخری حدیث پاک ہے، بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو میری مکمل ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جیسے چار دیواری ہے نا، گھر کی چار دیواری ہے،
آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں نا، سب کے لیے ایک چار دیواری مخصوص تھی اور اتنی جگہ ہی پاک تھی، اس کے علاوہ زمین پاک نہیں تھی۔ جو اس چار دیواری کے اندر عبادت خانے کے اندر آ کر عبادت کرتا تھا اس کی عبادت قبول تھی، باقی زمین پاک ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی باہر عبادت کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ شرط کیا ہے کہ جہاں نماز پڑھنی وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ تھا اور اسی کے اندر آ کر عبادت کرنی ہوتی تھی، باقی زمین پاک۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب حدیث پاک سنیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، جیسے ہی میری ولادت ہوئی، میرا میلاد ہوا، میرے قدم زمین پہ لگے، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو ہی پاک بنا دیا۔ آج آپ کا جہاں جی چاہتا ہے آپ مسجد بنا لیتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی مسجد ثابت کرنے کے لیے بھی نبی پاک کے میلاد کی ضرورت ہے۔ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، گر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا، کوئی سجدہ ہی نہ کرتا اللہ کو زمین پر، یہ مسجد ہی نہ ہوتی اگر میلاد نہ ہوتا۔ بھائی آپ پہلے ثابت کریں کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، زمین پاک ہے۔ تو آپ سے کوئی پوچھے بھی ہم نماز پڑھیں، آپ کہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ اسے پوچھیں کہ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے تم نماز پڑھ لیتے ہو، زمین پاک ہے، ہمارا یقین ہے کہ پاک ہے، لیکن پوچھنا کہ زمین پاک کب ہوئی تھی، تو وہ سوچ میں پڑے گا، پھر کہے گا یار جس دن حضور نہیں آئے تھے۔ تو میں کہتا ہوں چلو کم از کم اس کے شکر ادا کر لو یار، 12 کو نہیں منانا، 8 کو نہیں منانا، جھگڑے چھوڑ دو یار، امت بڑی آگے چلے گئی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نبی پاک کا کوئی احسان نہ مانو، کوئی احسان نہ مانو، حالانکہ ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں۔ یار نکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے میرے آقا اتنا روتے، صحابہ کہتے جس جگہ نبی پاک سجدہ کرتے تھے نا، اس زمین کے اوپر نبی پاک کے آنسوں کا پانی کھڑا ہوتا تھا، تر نہیں، پانی کھڑا ہوتا تھا، نبی پاک اتنے آنسو بہاتے تھے۔ میں کہتا ہوں آپ نبی پاک کا کوئی احسان نہ مانو، کم از کم اس احسان کا تو شکر ادا کرو کہ ہم مسلمان ہیں، کم از کم کلمہ پڑھنے کا تو شکر ادا ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا یار، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کلمہ پڑھنے میں تو کسی کا اختلاف ہے، تو کم از کم کلمہ پڑھنے کا شکر نہ ادا کر لیں کہ آقا آپ کی اتنی مہربانی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے مسلمانیت اختیار کر لی ہے۔ تو آپ کا سال میں جب جی چاہے، ربیع الاول بھی خاص نہیں ہے، جب آپ کا جی چاہے ایک دن بیٹھ کے خوشی منا لینا اور شکر ادا کر لینا، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے نبی آئے اور ہم مسلمان ہو گئے۔ ورنہ تصور کریں کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، سورج کو پوج رہے ہوتے، چاند کو پوج رہے ہوتے، آگ کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہوتے، یہ اللہ کا شکر نہیں ہے؟ مسجد میں جاتے ہیں تو پاکیزہ کلین کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کس کا کرم ہے ہمارے اوپر؟ تو کم از کم کلمے کا شکر تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں آپ میلاد پہ بحث نہ کریں، نہ منائیں، 8 کو نہ منائیں، 12 کو نہ منائیں، جھگڑا چھوڑ دیں۔ ایک دن اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کم از کم ایک بات تو شکر ادا کرو نا، اللہ شکر کیا ادا کرنا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آئے ہیں تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ہماری جو زمین عبادت کے لیے پاک ہوئی ہے کس دن ہوئی تھی؟ ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کی بھی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ تو اس واسطے کسی جھگڑے کی، فساد کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کی ہیں۔ پہلی بات، نبی پاک سے عشق پوچھ پوچھ کے، سوچ سوچ کے، بخاری ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں ہوتا۔ صحابہ نے بخاری مسلم پڑھ کے عشق نہیں کیا تھا، انہوں نے نبی پاک کو دیکھ کے عشق کیا تھا۔ تو آج نبی پاک سے عشق کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میلاد کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ہمارے لیے زمین پاک ہو گئی ہے۔ اس واسطے جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بن بن بہندے، لکھاں سونے بن بن بہندے، او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔